آپ نے فرمایا کہ میں ظالم فاسق فاجر کے ہم سے بیعت نہیں کرنی، اسی وجہ تو پھر آپ مدینہ چلنا پیا، مکہ جانا پیا۔ مکے میں پھر جب آپ پہنچے تھے کوفیاں پتہ چلنا تو انہوں نے آپ کو خط لکھنے شروع کر دیتے، بلانا شروع کر دیتا کہ تسی تشریف لے آؤ، اسی تے ظالم تے راضی نہیں ہیں، تسی جلدی آؤ تشریف لے آؤ، اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنی ہے۔ جب آپ نے جانا کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام نے آکھا بھی یہ کوفی جڑے نے کہنا تے کوئی اعتبار نہیں، انہوں نے تو بے وفائی کر لگی، تسی نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں کہ اگر میں نہ گیا تو کل انہوں نے کہنا ہے بھی اسی تو امام حسین کو آکھایا کہ تسی تشریف لے آؤ، اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنے ہیں، لیکن امام حسین آئے نہیں، جی آ جاتے تو اسی بیعت کرتے اور گمراہی کو بچ جا گیا۔ امام حسین آئے نہیں، اسی تو بلا دے رہے ہیں، لہٰذا میں کو جانا چاہیے، کیونکہ میں گل اعتراض محبوب دین تے آنا ہے، میں کو جاننا چاہیے۔ صادرہ کا چلو پھر ایون کرتے ہیں کہ اگر تسی نہیں رکتے ہو تو پھر پہلے پتہ کرو خود کے حالات کیویں نے، کس طرح دے نے، تے طے پایا کہ امام مسلم کو آپ نے روانہ فرمایا۔ امام مسلم پہنچے تو انہوں نے بڑا گرم جوشی نال استقبال کیا آپ کا، کہ آپ نے ہاتھ امام حسین کی طرف بیعت بھی کر لی، 40,000 کی تعداد لگ بھگ آپ کے ہاتھ بیعت ہو گئے، اور آپ نے وہ خط امام حسین کو لکھ دیتا کہ تسی جی آج حالات بڑے ٹھیک ہے، جو خط روانہ ہوا ہے وہ حالات سارے تبدیل ہو گئے، حالات تبدیل ہو، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنی شہادت اتنا غم نہیں سی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنا انہوں نے غم اس چیز کا کہ امام حسین روانہ ہو جائے، کیونکہ میں اس وجہ کو آیا کہ پتہ کرتے دس نہ آیا تو میں تو خط لکھ دیتا بے حالات بالکل ٹھیک ہے، لیکن بڑے چاہن والے بڑی محبت کرنے والے نے تشریف لے آؤ۔ امام حسین نے میرا خط پہنچا تو فوراً انہوں نے تیاری کرنا، انہوں نے آ جانا ہے تو انہوں نے بدحالی کی تھی، انہوں نے اس چیز کا ہم زیادہ خمس امام مسلم انہوں نے شہید کر دیتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 3 ذوالحجہ شریف 60 سنے جی، باقی سارے لوگ مکے آ رہے ہیں حج کرنے واسطے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں لے کے میدان کربلا روانہ۔ کتنے عظیم دن بے حج رکن ہے، جو ایک اہم ترین رکن ہے، اور پھر مہینہ کو نہیں لیا 3 ذوالحجہ شریف حج دے ایام، حج دے دیہاڑے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اتوں روانہ ہوتے رہے 3 ذوالحجہ۔ اور حج کی فضیلت کے بارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ حج کر لیتا ہے نا، فرمایا کا یوم ولدت فرمایا اس دن وہ ایویں ہو جاتا ہے کہ جویں ان کی ماں نے انہوں ہن جما ہے۔ جدو پیدا ہوتا ہے بندہ تو گناہ نہیں ہوتے، گناہ تو صاف تے ستھرا ہوتا ہے، فرمایا جیڑا حج کر لیتا ہے ان دے بھی اللہ تعالیٰ حج دے صدقے نال سارے گناہ معاف فرما دے۔ اتنا عظیم رکن اور عظیم شہر لوگ ہی آ رہے ہیں مکہ والے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ چھوڑ کے روانہ ہو، اور کل قافلہ کتنے ہیں 82 بندے، جن دے وچ عورتاں بھی شامل نے، بچے بھی نے، مرد بھی نے، کل 82 بندیاں کا قافلہ لے دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ روانہ ہو۔ جدو مکہ چ نکلے کہ کوفہ تو تقریباً حجر تک 2 منزل نشان تے ہور بن یزید ریائی 1000 بندیاں کا قافلہ لے تے اگو راہ ہو گئی۔ راہ ہوتے آخر بھی تسی اس تو اگے نہیں جا سکتے، نہ ہم پیچھے جا سکتے ہو، ابن زیاد کو تو جانا بس انہوں نے بیعت کرنی بس۔ امام حسین رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر میں بیعت انہاں فاسقہ فاجرہ دی کرنی ہوندی تو مدینے جی عظیم شہر میں چھڑ دے آنا سی، جی اگر میں انہاں دی بیعت کرنی ہوندی تو
مکے ورگا عظیم شہر کہ حج دے دیہڑے چھڑ کے نکلنا سی، فرمایا میں نہ دیہاتے بیعت نہیں کرا۔ انہیں آکھا جی اگر بیعت نہیں کر دے تو میں نے توقع میں ہوتا ہوں گرفتار کرتے لے جانا۔ آپ نے اس ویلے جو کوفیہ نے خط لکھیا وہ کھول دے اگو رکھی، اے پڑھ لے، اسی خود نہیں ہے سانو بلایا نہیں۔ جدو ہور نے گل ویکھی خط ویکھ کے تو نے آکھا جی مینوں تے پتہ ہی یہ میں تو نہیں لکھا۔ انہاں نے وہ نہیں لکھے، لکھن والا تو کوفی نے، انہیں لکھے نے خط۔ انہیں پڑھے اور آکھا جی ہن میں اگر تہاڈے کوئی کار ساز کرنا تو کمپرومائز کو کرنا تے آ جڑے 1000 بندے نال ہیں انہاں نے جاتے 10 دینا تے پھر بھی میں نہیں بچنا، یا اگر تہاڈے نوں چھڑ دینا تو پھر بھی نہیں بچدا، جے اگر تانوں پکڑنا تے تاں ہی نہیں بچنا۔ لہذا ہوں تہاڈے واسطے ہے کہ بھئی تسی چلو ابن زیاد کو نہیں جاندے تو پھر راہ اور اختیار۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ وال ہٹ دے میدان کربلا پر رخ کر لیا۔ جدو میدان کربلا پہنچے آپ نے پوچھا جی اس میدان دا نام کی؟ پھر کہنا کہ جی نینوائے دا نام ہے تو حضرت یونس علیہ السلام دا مزار پاک ہے، بعد نے کہ جی کربلا ہے، فرمایا اتنے خیمہ اے وہ جگہ ہے کہ جتے اللہ پاک نے ساڑھے کو امتحان لونا ہے، اس جگہ تے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے لوا دیتے۔ پہلے 1000 بندہ، پچھو ابن زیاد نے اور لشکر تیار کرواتے 22,000 لشکر آ گئی۔ ادو کل 82 بندے۔ تاریخ کے لیے کی جنگ تو نہیں ملے گی پوری تاریخ وچ کہ ایک پاسے 22,000 دا لشکر تے جرار لشکر تے تیاری نہ آیا ہے، دوسرے پاسے کل 82 بندے، انہاں وچ بچے، انہاں وچ عورتاں بھی، تے پھر لڑائی دی لڑن واسطے گئے بھی تیاری بھی نہیں، تے پھر بھی جرات نہیں ہوندی بھئی کہ مقابلہ کر لیں گے۔ رب دی پاور تے طاقت مٹی اتنی کہ 22,000 دیاں بھی لتاں کمدیاں پئیاں تے 82 بندے نال مقابلہ کیوں کر، کوئی تیاری نہیں، کوئی لڑن واسطے نہیں گئے۔ اور اتباع حضرات آکھدے نے بھئی صحابہ اکرام امام حسین نال کیوں نہ گئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میدان کربلا وچ گئے نے تے صحابہ نال کیوں نہیں گئے؟ صحابہ نال سن، بعض نے 8 صحابہ کرام کی تعداد لکھی ہے اور بعض نے 12، اور اہل تشیع کی کتاب ہے مقدمہ شیعہ انہاں 19 تعداد ذکر کی ہے، 19 وچ صحابہ کرام۔ لہذا نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ نال نہیں گئے، صحابہ تک مکے پاک یا مدینے بیٹھے رہے اور امام حسین نکل نہیں چلے گئے میدان کربلا شہید ہو گئے، صحابہ نے ساتھ نہیں دی۔ پہلی گل ہے کہ صحابہ نال ہم، دوسری گل ہے کہ امام حسین کو لڑن واسطے تھوڑے جا رہے ہیں بھی آپ نے صحابہ نو آکھا ہوئے میں لڑن واسطے جا رہی ہوں تے چلو میرے نال تے نہ گئے ہو تے تاں تے اعتراض بنتا ہے، چلو میں جنگ کرنے واسطے جا رہی ہوں، میں جاتے لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی میرے نال، چلو میرا ساتھ نہیں ہو تے صحابہ نہ گئے ہو تے پھر تے اعتراض ہے بھی صحابہ نے ساتھ نہیں دیتا۔ جدو امام حسین لڑن واسطے جا ہی نہیں رہے، وہ دین کی سر بلندی واسطے جا رہے ہیں، انہاں صحابہ نو آکھا بھی نہیں ہے تے پھر اعتراض بھی صحابہ نہیں نال گئے، امام حسین نکل گئے تے شہید ہو گئے، صحابہ نے ساتھ نہیں دیتا، صحابہ نے جناب نال مدد نہیں کی تھی، اعتراض کرنا بے وقوفی ہے بھی صحابہ نال ہیں، باقی صحابہ جڑے نال نہیں گئے امام حسین نے انہاں نو آکھا ہی نہیں، نہ ہی لڑن واسطے جا رہے ہیں، نہ لڑنا ہے جاتے، کچھ ہے ہی نہیں معاملہ، آپ تا دین واسطے جا رہے ہیں۔ بھی انہوں نے بلایا ہے کہ اسی یزید فاسق فاضل نو نہیں مننے، تسلیم اسی نہیں کرنے نو آگے تسی آ جاؤ جیسی باڑے آتے بیعت کرنے دین دا نظام چلا سکتے، اگر تسی نہ آئے تو کل اسی کہہ دینا رب دی بارگاہ بھی اسی تے امام حسین نو سدا آیا، امام حسین خود نہیں آیا، اسی گمراہ ہو گئے، اسی بد دین ہو گئے، امام حسین آ جاندے تے اسی گمراہ کے بعد جا گیا۔ اس مقصد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مدینہ چھاڑتے کوفہ روانہ ہوئے، لڑن واسطے جنگ واسطے نہیں گئے ہیں، اگر جنگ واسطے جاندے صحابہ نو آکھدے کہ صحابہ نال نہ جاندے تو پھر تے
پھر میدان کربلا آپ پہنچے، خیمے لوا دیتے۔ سب تو پہلے آپ نے کی انتظام کیتا ہے؟ سب تو پہلے جڑیاں بیویاں نال انہاں دے پردے دا انتظام فرمایا، خیمے لوائے، خیمے وچ بیویاں نوں پایا اور انہاں دے آلے دوالے ارد گرد آپ نے خندق کھدوائی، گڑے کھدوا کے انہاں وچ اگ جلا دیتی، اگ بال دیتی۔ جدو اگ صرف ایک راہ رکھا گیا جڑا خیمے نوں جتوں جا سکتے تھے واپس آ سکتے، باقی 4 شہر آپ نے اگ لوا دی، خندق لوا، تاکہ کوئی ظالم خیمے دا رخ نہ کرے، اگر رخ کرے تو سڑ کے راکھ ہو جائے۔ جدو آپ نے اگ لوائی تو ایک بدبخت لعین آکھن لگا، دیکھو امام حسین تسی تا دنیا تے بھی اگ لائی کھڑے ہو، اگلی اگ تو پہلا، اگلی اگ تو پہلے اگ لائی کھڑے ہو۔ وہ آخر کا مقصد کیا ہے تسی جہنمی ہو، معاذ اللہ امام حسین دے بارے اتنے اگ بالی کھڑے تو آگا بھی آگے جی جانا ہے تسی۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ گل سنی نا، جناب ایک صحابی رسول اللہ مسلم بن اوسجا، انہوں نے کہا جی امام جی اگر اجازت دیو تو میں ہم تیر نہ مارا دی زبان تے، جیڑی زبان علی کہہ رہی ہے کہ تسی اتنے اگ بالی کھڑے آگا بھی پاڑے واسطے آگی ہے، یہ معاذ اللہ تو جہنمی کہہ رہی ہے، اگر اجازت ہوئے تو تیر نہ چلا دینا۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، اپنے طرف پہل نہیں ہونی چاہیے، پہل اپنے طرف نہیں ہونی چاہیے، پہل اینا والی ہوئے، تاکہ کل قیامت والے دن جب اللہ دی بارگاہ پیش ہون تو اینا کہون کہ پہل تے امام حسین نے ہوئی تیر چلاوت منع کیتا، لیکن آپ نے دل تے بڑا صدمہ گزرا، آپ نے رب دی بارگاہ ہاتھ اٹھائے، مالک انہوں اس عذاب تو پہلے اتنے عذاب گرفتار کر دے، پھر ہاتھ اٹھی میں امام حسین دے، پھر اس مشکل گھڑی دے وچ پھر دعا کیوں نہ قبول ہو۔ بس آپ نے فرمایا مالک اس عذاب تو پہلے اتنے عذاب مبتلا کر دے، گرفتار کر دے۔ آپ نے دعا فرمائی، ان کا گھوڑا جناب بدکا نسا، ایک جناب سراغ دے وچ اوندا پیر لے کے گھوڑے دا، کیوں لگتا پیر گھوڑے دا سراغ وچ تے ڈمن لگا تے اوندا پیر رکاب وچ پھس گیا، گھوڑا لے کے بجدا ہے، بجدا آن تے درو تے اس سے آگ دے وچ سڑ جیڑی آگ دے بارے امام حسین دے بارے کہہ رہے ہیں، امام حسین اتنے ہی آگ بال لئی تے تواڈے واسطے اگا بھی آ گئے، جدو آپ نے ہاتھ چکے تے گھوڑے نے چھیک درو تے اس سے آگ دے وچ اس ظالم نوں سڑ تے راکھ ہو۔ ایک اور لائن نکلا، آقا لگا امام حسین تانوں محبوب نال کی نسبت، تہاڈا محبوب نال کی تعلق، اتنا تے گزر گیا کہ تہاڈا محبوب نال تعلق کی ہے، تسی محبوب دے لگدے ہی کچھ نہیں نے، یہ محبوب دے نواسے جو انکار کر دیتا ہے تسی تہاڈا کی تعلق محبوب دے نال، تسی کی لگدے نے محبوب دے۔ آپ نے جب یہ جملہ سنا نا تو دل چور چور ہو گیا، آپ نے اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھائے، مالک اس عذاب تو پہلا ہے تے عذاب مبتلا فرما دے۔ انہوں پیشاب دی حاجت ہوئی، پیشاب کرن واسطے گیا، پر کپڑے لا کے بیٹھے جسے تے جناب پچھو نے ڈنگ مار دی، اوے ننگا لشکر دے بھاجتے آیا، جناب اوے ننگا بجدا ودا، انہوں نے پانی منہ نہ لانا لگے، پانی بھی نہ لیا، تڑپ تڑپ تے میں مر گیا۔ اس ذلت کی حالت میں ذلیل ہوتے وہ مر گیا، جن نے امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا تانوں محبوب نہ نسبت کی ہے، تعلق کی ہے تہاڈا محبوب، اتنے جملے کیسے۔ اور تیسرا لائن کو نکلا، میں کہا امام حسین میں تو رات کیویں ٹھاٹھ نہ بھی مار دیے، کیویں پانی تے تانوں ایک قطرہ ہی نہیں دیندے پیسے، ساڈا قبضہ تہاڈے واسطے قطرہ بھی پانی دا نہیں، دیکھو کیویں موجاں پہ لگیاں، ٹھاٹھاں پانی دیاں نے لیکن تہاڈے واسطے پانی کوئی نہیں۔ آپ نے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چکے، اللہم امیتو عطشانا، اے اللہ انہوں پیاسا مار دے، جڑا مینوں تازہ دے رہی ہے کہ کیویں موجاں لگیاں کھڑیاں لیکن تہاڈے واسطے قطرہ نہیں، اللہ انہوں پیاسا مار۔ اوندا گھوڑا بھج گیا، لبن واسطے پیچھے دوڑدا رہیا، سارا دن لبدا وتا گھوڑا نہ لبا،
عقیل پیاس نڈال ہوتے جدو زمین تے گرا وہ دے باقی جڑے ساتھین پانی لے دے ہون لایا پانی ایک قطرہ ہی اندر نہ گیا اللہ پیاس ہے آخر آخر اس دنیا تو چلا لیا مر لیا واسطے جہنم ہو گئی جن انہیں لفظ کہیں ایک دریا فرات جڑا ہے نہر فرات کھاٹا مار دی پی تھوڑے واسطے ایک قطرہ جنہ سے ایک جملہ امام دے بارے بولا اللہ نے دنیا کے ذلیل کر دیتا کہ آخرت عذاب باقی ہے آخرت کی ہونا ہے وہ عذاب لے گا دنیا کے ذلیل کیتا ہے اللہ پاک نے کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے جنہوں سے ایک جملہ رکھا اللہ انہوں نے ذلیل کر دیتا تے جنہوں نے انہوں نے شہید کر دیتا انہوں دے بارے پھر کی ہوئے گا امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ نے جدو خیمے لوا لیتے حفاظت واسطے اگ بھی آفر کندن تکوا دیتی اگ جلا دیتی گئی تے اٹھے کی نماز تے قرآن ہے نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر خیمے جو یہ آواز یہ 82 بندے خود کوئی ہزار کا لشکر آپ نے سارے لشکر والے کو جمع کیتا کرتے فرمایا کہ بھئی یہ نہ دی لڑائی ہے میرے نام یہ میرے خون دے پیاسے نے تواڈے نال انہاں دی کوئی لڑائی نہیں ہے تواڈے جو کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے میری طرف اجازت ہے ناراض بھی نہیں ہوگا گا کل محمود بارگاہ شفاعت بھی کراں گا تواڈے جو اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے حتیٰ کہ جڑے چراغ بندہ بھی نا چراغ نو بھی پھوک مار دیتی فرمایا ہنیرے کوئی جانا چاہتا ہے تو نکل جاوے کوئی شرماندہ نہ رہے کہ چاندڑے میں نکلا گا تو شرم ساری ہوئے گی فرمایا چراغ بھی بند کر دیو کہ جانا چاہتا ہے تو چلا جاوے شکوہ کی نہیں کراں گا شکایت بھی نہیں کراں گا کل قیامت ہے شفاعت بھی کراں گا لیکن جب پھر روشن کیتا چراغ یہ سارے بیٹھے نے سر چکا کسی ایک نے بھی حرکت نہیں کی تھی سواریاں بھی بار بنا دی تھی امام نے فرمایا تو نکلے سواری لمے تو جاندہ رہے بھی سواری لمن میں بھی انہوں پریشانی نہ ہوئے تو دیوانے شرمندگی نہ ہوئے اے تو نکلتے چلا جاوے جو چراغ روشن کیتا دیکھا سارے سر چکاتے بیٹھے ایک بھی نہیں آتا امام نے دوبارے کہا بھائی انہاں دی لڑائی میرے نالے میرے خونے پیاسے نے کاٹنا تو لڑائی نہیں کاٹے تو جانا چاہتا ہے تو چلا جاوے کل کوئی نہ کہے کہ سام امام حسین نے مروا دیتا امام حسین نے ساڑھے لئے ظلم زیادتی کروا لے جانا چاہتا ہے تو چلا جاوے پھر چراغ بند کر دیتا گیا دیکھو ٹھیک ہے شرم سار نہ ہوئے ہیرے ہیرے چلا جا 2 بار 3 بار آپ نے میں کیتا اخیر ایک صحابی رسول جنہ دی 80 سال عمر ہے مسلم میں اوس جو نہ آیا کھڑے ہوتے ہاتھ باندھتے آخر نے امام کہ اگر آج اسی تو انہوں چھڑتے چلے گئے تو کل محمود سامنے کی منہ بھی کھاما گے کہ جدو تھی ہاتھ چمیندے رہے تسی نال رہے جدو تھی جناب تواڈیاں شامتہ ہوتی ہیں تسی نال رہے جدو میرے نواسے تے مشکل وقت ہے چھڑتے گھرے چلے گئے ہو اسی کل کی جواب دینا گے لہذا امام چاہے جتنی دفعہ چراغ باڑو تے بامے بجاو اسی کو نہیں جانا ہے اسی تواڈے نال ہے امام نے فرمایا پھر میرے نال تے شہید ہونا پوسی اگر میرے نال رہنا تو پھر شہید ہونا پوسی انہاں کہنی سانو شہادت قبول اگر تواڈے قدماں وچ موت آ جاوے پھر اور سانو کی چاہیے فرمایا سانو وہ شہادت قبول ہے لیکن پیچھے جاونا سانو گوارا نہیں کہ مشکل گھڑی آئی تے نواسے میں چھاڑ دے اسے پیچھے ہٹ جائیے فرمایا نہیں کل محبوب نے پوچھ لیا کہ جدو تو انعام تے اکرام مل رہے ہیں ادو تا نال رہے ہو ہاتھ جمی دے رہے ہیں نال رہے ہو جدو مشکل آئی تو چھاڑ دے پیچھے ہٹ گئے ایسا سے پیچھے نہیں جاؤ اسی تواڈے نال امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر اس رات ایک منواز وصیت کی تھی تے جدو صبح دا دیہاڑا ہویا انہاں کہا امام حسین جلدی کرو یا بیعت واسطے تیار ہو جاؤ یا لڑن واسطے تیار دو ہی گلاں ہیں تیسرا آپشن ہی تواڈے کول بس یا تا پھر لڑائی جنگ واسطے تیار ہو جاؤ یا پھر یزید کی بیعت کرو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں بیعت کرنی ہوتی تے ساری پہاڑاں چھڑ دیتی اس ریگستان وچ آونا ہے مکہ تے مدینہ تے ساری پہاڑاں چھڑ دے اتنے نہیں آونا ہے کہ اگر میں یزید کی بیعت کرنی ہوتی نا اور نہ کہ پھر لڑن واسطے تیار ہو امام نے فرمایا خطبہ دیتا امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا اور جان دے ہو تسی بھی
محبوب دا کلمہ پڑھن والے، اس محبوب دا کلمہ پڑھن والے جنہاں میں نواسا۔ تسی جانتے نہیں کہ میں وہ حسین ہاں کہ محبوب نے کر دیا تو میں نے سوار کیتا، میں وہ حسین ہاں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دی حالت جو ہون تو میں کنڈ تے بہ جاواں تو محبوب سر نہیں چکتے، تسبیحاں زیادیاں کر دین، سجدہ لمبا کر دیندے نے۔ میں وہ حسین ہاں کہ اگر کپڑے دے جوڑے واسطے اگر تھوڑی جی زیر کر لواں تے جنت جو رب بھیج دیندا ہے کپڑے۔ میں وہ حسین ہاں کہ جڑا ہر لمحہ صحابہ کرام نے اکھاں دے بہاواں والے نے سانو پرورش کیتی ساڈی۔ میں فاطمہ دا بیٹا ہاں، حضرت علی دا بیٹا ہاں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا، مینوں پہچانو۔ ایک خطبہ دیتا آپ نے، کل یہ نہ کہنا سانو تو پتہ ہی نہیں آیا کہ اگر پتہ لگ جاتا محبوب نواسے نے، علی دے بیٹے نے، فاطمہ تو زہرا دے لگتے جگر ہیں تے اسی کو نہیں جنگ کرنی ہے، کو نہیں لڑنا آیا، اسی تڑ جا بھی آیا۔ آج میں تانوں دسدا پیاں، سن لو کہ میں محبوب دا نواسا ہاں، علی دا پتر ہاں، فاطمہ تو زہرا دے لگتے جگر ہاں، پہچانو مینوں، پہچانو۔ لیکن انہاں دے ذہن تے دنیا سوار ہے دولت دا نشہ، جڑا دولت دا نشہ ہوندا ہے پھر سب کچھ بھلا دیندا ہے۔ انہاں کا جی بڑے مقام ملن گے، بڑے مرتبے ملن گے، مال و جدال سب کو یزید دے ہاتھ سے قبضے وچ سب کچھ اردو ملنا ہے۔ امام حسین سانو کی دینا ہے؟ انہوں نے کوئی چیز سمجھ نہ آئی، انہاں کہا جی بس گل بند کرو، لڑن واسطے تیار ہو، اسی تانوں نہیں جانتے، بس سب کچھ ٹھیک ہے، یا بیعت کرو تو یا لڑن واسطے تیار ہو۔ اتنے وچ امام حسین رضی اللہ عنہ پھر آواز دیتی ہے کوئی کہ آج بھی ان کو وقت ہے کہ آ جاوے، آدھی آخرت میں سوار ملے، آدھی آخرت اچھی ہو جاوے۔ وہی ہور جدو 22,000 والے پاسے کھڑوتا ہے نا تو پریشانی کے حال، کدے کہیں ٹرتا جاتا ہے، کدے ہی ٹرتا جاتا ہے، کہ لتاں کمدیاں پڑیاں، ادھر نال بھائی کھڑوتا ہے، بس بن یزید کھڑا کر، اے اور خیر ہے تینوں، اے پہلی دفعہ تمہارا کا نہیں، کئی جگہ تو لڑ چکا ہے، کونی منظر تیرے سامنے ہوتے بڑا بہادر ہے، کہ آج کی وجہ ہے کیوں پریشان نظر آتا بھی ہیں، کدے کہیں ٹرنا ہے، کدے کہیں تیری لتاں ہی کم دیا، پھر تینوں ہے کی؟ آقا بھائی سن لے، آج میں جنت جہنم کے درمیان کھڑوتا، درمیان کھڑوتا میں، دنیا میں تو دیکھتے جہنم والے پاسے لے جاندی ہے، لیکن میں کوشش کرنا جنت والے پاسے جاتا۔ بس انہی گل کیتی تے ماری گڈی گھوڑے نو تے امام حسین دے قدماں وچ آتے ہاتھ باندھتے بہ گئے، آکے مینوں پہچانو جی، میں وہی ہو رہا جنہیں تانوں پیچھے روکا ہے، تواڈے اگے آیا 1000 بندہ لے کے تانوں روکن واسطے آیا، تانوں روکا آیا، میں وہی ہو رہا، ایک معافی مل سکتی، مینوں اس غلطی کی معافی مل سکتی ہے، یہ گھرانہ کریم ہے، یہ گھرانہ کریم ہے۔ آقا اور میرا نام کیے گا، نہ کہ میرا نام ہور ہے، اور دمانا ہوتا ہے آزاد، آپ نے فرمایا انتا حر فی الدنیا والآخرہ، یا تو دنیا تے بھی آزاد ہے کہ آخرت میں بھی آزاد ہے۔ میرا ماں پہ تیرا نام ہور رکھا نے آزاد، تے فرمایا جا حسین تے دنیا تے بھی آزاد کرتا ہے تے آخرت تے بھی آزاد کرتا ہے۔ امام حسین دی معذرت قبول کر لے، سینے لا لیا۔ اتنے تھوڑی جی نقطہ ایک اور پاس سے چلتے جائیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جن نے راہ روکا، امام حسین کو اگے جان نہیں دیتا، مجرم تو ہے نا، مجرم ہے، لیکن اگر معذرت کرے تو امام حسین نے معذرت قبول کی تھی، معافی دے دی تھی، معاف کر دیتا، سینے لا لیا، تو پھر کی خیال ہے؟ امیر معاویہ امام حسن پاک نے صلح کی تھی، یہ تو کریم کرامہ ہے، اگر ہور نو معاف کر سکتے ہیں، سینے لا سکتے ہیں، تو امیر معاویہ نے صلح کر لیں، تو پھر وہ بھی تو مقام مل سکتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگوں میں اعتراض ہے نا امیر معاویہ تھے، بھی انہوں نے جنگاں کی دیا جی، لڑائیاں کی دیا جی، یار جی اگر کریم معاف کر دیں تو مینوں تینوں کی اعتراض ہے؟ جب امام حسین نے معاف کر دیتا اور تو کسی اعتراض ہے نہیں، یہ فرمایا جب امام حسن نے انہوں نے ہاتھے بیعت کر لی تو پھر ہونا تے بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے شان ہے کہ امام حسن نے انہوں نے سینے نہ لا لیا، انہوں ہور اگر امام حسین سینے لایا ہے تین دا مقام ہے، تو میرے معاویہ نے سینے امام حسن پاک نے لایا ہے، لہذا انہوں نے بھی شان ہے۔ اور پھر میرے معاویہ نے بڑی شان آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی نے،
لہذا کوئی بھی امیر معاویہ کے بارے نظریہ رکھے بھی نہ صحابہ کرام نے جنگا کیتیاں یا صحابہ کو شہید کیتا تا اے سارا نظریہ جڑا ہے اخیر لوٹتا لڑتاندہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ پاک نے سارے نال جنت دبا رکھا صحابی رسول سارے برا شانہ رکھا نالے نے کسی صحابی دے بارے ذرا بھی دیر ہے خلاص ہے آگئی تا ساڑا ایمان برباد ہو جائے ایمان بچنا نہیں تو جب ایمان ہی نہ بچا تو سارے اعمال بھی تعمیر تا ایمان تے ہے ایمان ہی ختم ہو گیا تو باقی کچھ بھی نہیں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں ہور نے معافی مانگی انہوں نے تو للکارا بھی آجو ہے کوئی جوان مقابلے میں چاہے تے سب تو پہلے میدان میں جاؤنا لے گو سب تو پہلا راہ روکانا لا بھی ہو سب تو پہلے آتے معذرت کرنا لا بھی ہو تے میدان سب تو پہلے لڑن واسطے نکلنا لا بھی ہو جاتے لڑا شہید ہو گیا تے پاس ایک گاؤں آیا میدان کربلا دے قریبی بنی کل ایک گاؤں آیا وہ ایک عورت راندی اندر ایک کی پتر تے عورت بھی بیوہ عورت بیوہ ہے پوتر ایک کے ان کی شادی میں صرف 17 کے 18 دن 17 دن شادی ہوئے نے نوجوان بیٹا ہے کام کاج کرتے جو دوپہر ویلے گھر آیا تو وہ اماں روتی بیٹھی اماں رو رہی ہے وہ بیٹا پوچھا امی جی جدوں دے والد صاحب فوت ہونے میں تو تھوڑی کبھی نافرمانی نہیں کی تھی کدے پریشانی نہیں آوا دیتی کدے غم نہیں آوا دیتا آج کس چیز نے تمہیں روا دیتا کہ اگر میری بیوی کی طرف تمہیں کوئی رنج پہنچا ہے تو میں معذرت کرنا میں معافی مانگنا یا اگر کسی اور نے کوئی گل کی ہے تو میں انہوں دسو میں انہیں گردن کٹ دے سا میں انہیں زبان کٹ لے سا تمہیں کنے روا دیتا ہے جب ماں نے گل سنی نا تو ماں دیا ہور چیخاں بلند ہو گئی اور رومن لگ پئی ماں آکھا امی جی کو گل دسو تا صحیح نہ تانوں تکلیف کی ہوئی کی رنج پہنچا کی صدمہ ہویا جن دی وجہ تو اج تسی روندے پئے ہو میں نہ فرمانی تہاڈی نہیں کیتی ساری زندگی فرما برداری کردا رہیا ایندا بھی فرما برداری کراں تے وجہ کی ہوئی کیوں رو رہے ہو تے او بیوہ مائی آکھن لگی اج نواسہ رسول تے مشکل وقت ہے میدان کربلا وچ مشکل وقت ہے کافراں نے یزیدیاں نے نرگے وچ لیو ہے کہ اگر کوئی دودھ دا لحاظ ہے جڑیاں میں تیرے تے مشقتاں کیتیاں نے محنت اگر تینوں کوئی انہاں دا لحاظ ہے میرے نال پیار ہے تے اج آدھی زندگی نو محبوب دے نواسے تے قربان کر دے آدھی گردن محبوب دے نواسے تے قربان کر دے بیٹا آکھن لگا امی جی اس تو اور سعادت کی ہو سکتی ہے کہ میرا سر محبوب دے نواسے تے قربان ہو جاوے اس تو بڑی کیڑی سعادت ملنی ہے لیکن امی جی ایک گل ہے میری شادی مجھے 17 دن ہوئے اور رفیقہ حیات جڑی وہ دن 2-4 گھنٹہ تک کر لواں انہوں 10 تا لواں اگر رہنا چاہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں رہنا چاہتے کہ میں انہوں طلاق دے دینا میں واسطے رسول کے پاس چلا گئے ماں رکھا عورتاں ناکے سلاکل ہوتے ہیں پتر کہ یہ نہ ہوئے انہی محبت چاہتے کہ تم پیچھا نہ رہ جامی اس فضیلت تو محروم نہ رہ جامی کہ نہیں ہوں امام حسین وقت تو نہ جا سکی آقا جی امی جی امام حسین دی محبت کی گرہ جڑی ہے نا انی پکی لگی ہوئی ہے کہ فرمایا کھول سکتی نہیں ایک کوئی کھولا نہ نہیں لیکن انہوں جاتے سے انہا کامنا ہے کہ رونا چاہنی ہے تو ٹھیک ہے میری ماں نے زندگی گزار لمی یا اگر نہیں رونا چاہنی تو میں نے آزاد کر دینا جاتے جیسے مرضی شادی کر جاتے بیوی نے آقا کہ آج محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے مشکل گھڑی آ گئی ہے شادی میں بھی 17 دن ہوئے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے اپنا سال قربان کرنا واسطے جا جو فرمایا زندگی تے 1000 بار افسوس کہ اسی گھراں جو امن امان بیٹھے رہیے آرام تے راحت نہ دوئیے تے نواسے رسول میدان کربلا مشکل ہو چکے اس زندگی نال ایویں چنگے ہیں آکھا میں جا رہی ہوں انہیں آکھا ٹھیک ہے کاش آج مینوں بھی نال لے جا کاش شریعت اجازت دے دی میدان وچ عورت نوں بھی لڑن دی کہ آج میں بھی تلوار چوک کے آدھی قربانی پیش کر دی اس نوجوان نے کہا تیری یہ تھوڑی قربانی ہے کہ 17 دن ہوئے نے اور میں تینوں چھڑ کے جا رہی ہوں یہ تیری یہی بڑی قربانی ہے آخر ٹھیک ہے تو قربانی ہے لیکن میری شرط ہے مینوں بھی نال لے چلو
امام حسین کی بارگاہ میں کچھ شرطاں رکھنی ہیں، کچھ میری شرطاں نے آخر چلو جی اور ماں بھی نال ہے، بیگم بھی نال ہے، تے آپ بھی تینوں امام حسین کی بارگاہ چاہے۔ امام حسین کی بارگاہ چاہے تو بیوی آکر لگی جی جدو شہید شہادت رتبہ پاتا ہے ان کا خون کا قطرہ زمین تے گرتا ہے تو رب دا دیدار ہوتا ہے، پورا جنت بھی استقبال کر دیا نے، اللہ انہوں جنت عطا فرما دیتا ہے، پورا عطا فرما دیتا ہے۔ تے میں یہ وعدہ لینی ہوں تواڈے کولوں کہ جدو بھی میرا شوہر جنت وچ جاوے تے مینوں بھی نال جگہ مل جائے، میں نو قربان کر رہی ہوں، جان کی اجازت دے رہی ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ جدو اللہ انہوں مقام عطا فرماوے جنت وچ تے میرے میں جدائی نہ ڈالی جائے، مینوں بھی نال جگہ مل جائے۔ دوسری میری شرط ہے کہ جنی دیر میں زندہ رہا مینوں آدھی کنیزہ وچ شامل کر دیں، میں انہاں دی باڑے گھر والے دی خدمت کراں گی، کنیز بنتے رہاں گی، پھر میں اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں قبول ہے۔ اب وہ انہاں دا نام عبداللہ بن وہب انہوں نے اجازت دی، میدان کربلا وچ روانہ ہوئے، دل کر ماری انہوں نے کہا جی آج ہے کوئی مبارز ہے مقابلہ کرنے والا تو نکلے۔ دوسرے نمبر تے شخص کے پہلے نمبر تے اور دوسرے نمبر تے جو آس پاس قبیلیاں کی طرف آیا لوگوں نے چکے عبداللہ بن وہب میدان چ گئے، جاتے جدو وار کیتا نا تو گاجر مولی کی طرح کٹتے رکھتے گئے، شاہ سوار نوجوان تے ماں تے بیوی منظر ویکھ رہی ہیں، گاجر مولی طرح کٹ کے جدو واپس ایک دفعہ پلٹے آدھے ماں دے پیروں میں سارا کم جی راضی ہو، تسی راضی ہو کہ جیڑی تسی میرے تے میرا تے مشقت کیتی اج ویکھ لیا نے پھر میں کیویں قربانی، پھر دوبارہ پلٹ گئے، جدو دوبارہ پلٹے تے جاتے حملہ کیتا تے جڑا عمر بن سعد نے کہا ایک ایک کو نہیں ہوئے کچھ ہونا نے، اے سارے یا قدم حملہ کرو گے تو پھر شیر قابو آئے گا، کیونکہ بکریاں تے ریوڑ بات ایک کو شیر ہی کافی ہوتا ہے، فرمایا اگر ایک ایک کرتے جانے لاسو تے شیر قابو نہیں آنا، فرمایا سارے حملہ کر کے یا قدم میں دیتے، فرمایا سارے نے یا قدم جڑے حملہ کیتا تے فرمایا چار پھر جدو تیر لگے تے آپ شہید ہو گئے۔ دیکھو اے وہ شخص خوش نصیباً جنہوں نے صرف انی گل سنی کہ آج میدان کربلا میں امام حسین تے مشکل وقت آ گیا تے فرمایا سب کچھ چھڑ دے یہاں تے قربان ہو گئے، پھر لگاتار شہادتیں ہوندیاں رہیاں، آخر تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی باری آئی، سارے شہید ہو گئے، آخر تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام دا امامہ پاک سر تے سجایا، تلوار ذوالفقار حیدری ہاتھ وچ پکڑی، آپ میدان کربلا وچ نکلے، پھر جدو ایک شیر تے اگوں جناب ساریاں بکریاں 22,000 دا لشکر جڑا ہے وہاں دی لتاں کمدیاں پہ ایک شیر دے سامنے کہ اللہ نے پاور تے طاقت عطا فرمائی، ایک ایک آدمی مقابلہ نہ کر سکا، لیکن سب نے جدو حملہ کیتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ وہ سر کر دیا کہ آپ دی گردن انہوں نے کٹی تے نیزے تے چڑھا دی تھی، جدو گردن کٹ تے نیزے تے چڑھائی تے قرآن دی تلاوت دی آواز آئی، زید بن ارقم ایک اور گل کرتا جاواں، زید بن ارقم فرماندے نے جدو نیزے تے گردن ٹنگی ہوئی ہے نا سر مبارک تے آپ دی داڑھی ہوا نال ہل رہی، اے انہاں نوجواناں واسطے دعوت فکر ہے، انہاں پیراں واسطے دعوت فکر ہے جڑے کہتے ہیں داڑھی دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی مبارک آئی، فرمایا جدو ہوا چلتی ہے تے داڑھی مبارک کی حرکت کر دی ہے، نوجوان ساتھی امام حسین نال محبت کرنے والے داڑھی نال بھی محبت کرو، نہ تو صرف ذکر سنتے کلیجے ٹھار دیو، تو فرمایا نہ طریقے دے بھی عمل کرو، داڑھی مبارک سجاؤ۔ جنہاں نوجوان ساتھی نے داڑھی نہیں اجے تک رکھی وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جدو بھوکا نکل گیا تو کی کرو گے؟ ہو سکتا ہے یار انہاں چو والا دے صدقے رہائی ہو جائے، کام چنگے کوئی نہیں نے، بدکاراں سیاکاراں، لیکن قبر ہے جدو جاواں گے یا رسول اللہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، میں تھوڑی سنت عمل کرتے آ گئے، ہو سکتا ہے سنت ایک عمل کرنے قبول ہو جاوے تے ساری نجات ذریعہ بن جاوے۔ اس نوجوان ساتھیوں آج جنہاں نے داڑیاں اج تک نہیں رکھیاں یا چھوٹیاں چھوٹیاں رکھی ہوئی نے، وہ پوری سنت کے مطابق داڑیاں رکھ لو، نیت کر لو کہ اسی داڑھی سنت مبارک
یہ مطابق چہرے تے سجاواں گے تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جے سامنے جاویے تے موقع میرا غلام آ جائے۔ یہ آج امام حسین کی سیرت میں بھی نقطہ لگی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، سارے رفقا شہید ہو گئے، آپ نے سر مبارک نے چڑھا دیتا گیا۔ اتنے جڑے اختتام تے گل ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ آختے ہیں کہ میں تسی آختے ہو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، محبوب مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ میدان کربلا وچ محبوب نواز علی دے بیٹے تے مشکل آئی، نہ محبوب نے مشکل حل کی تھی انہوں نے، نہ علی نے مشکل حل کی تھی۔ جڑا نواز سے دی تے بیٹے دی مشکل دور نہیں کر سکتا تواڈی کتھوں کرن گے؟ ذرا توجہ نال سماعت فرماوے گل نوں بھی ابا نے محبوب بھی مشکل کشا، حضرت علی شیر خدا بھی مشکل کشا، حاجت روا ہیں۔ بعض مکتبہ فکر والے گل کرتے ہیں میدان کربلا وچ امام حسین تے مشکل آئی، محبوب نے بھی مدد نہیں کی تھی، علی شیر خدا نے مدد نہیں کی تھی، اور جڑے اپنے دی نہ مدد کر سکتے تواڈی کتھوں کرن گے؟ لہذا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا اللہ، حاجت روا صرف اللہ، اے انہاں دا نعرہ ہے۔ ہن سوال فرماؤ کہ تے گل اصل کی دیکھو نا، دو چیزاں نے، ایک ہے مقام، ایک ہے امتحان۔ جدو انہوں ملاواں گے نا تو پھر معاملہ سارا ہی الٹ ہو جانا ہے۔ جدو انہیں فرق رکھا گے نا پھر سمجھ آنی گل نہیں۔ مقام ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے۔ مقام تے امتحان وچ فرق ہے۔ مثال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بچپن دا حال آپ چھوٹے نے، فرعون خطرہ آدھی حکومت دا، انہیں جو بچے مروانے شروع کیتے ہوئے، انہیں بچے دی فرعون نے مروانے شروع کیتے ہوئے، 1,00,000 بچہ مروایا اس خاطر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے نام، لیکن رب جنہوں حفاظت جدی کرے انہوں کون بھی ڈا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے جلوہ گر ہو گئے، والدہ نے نا خوف کی وجہ تو آپ انہوں لکڑیاں وچ چھپا دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام لکڑیاں وچ چھپا دے کام واسطے کدھر چلیاں گئیاں، پچھو آپ کی ہمشیرہ نے لکڑیاں نو اگلا چھڑ، جب والدہ نے دونوں ویکھا کہ لکڑیاں نو اگ لگی کھائیے، پریشان ہو گیا کہ میرا موسیٰ کا ساڑ گیا اس سے، میرا موسیٰ علیہ السلام ساڑ گیا اس سے، جب آئی تو ویکھا کہ موسیٰ علیہ السلام انگارے نہ کھیڑ دے بیٹھے، موسیٰ علیہ السلام انگارے نہ کھیڑ دے بیٹھے، آگ نے ساڑا نہیں اثر نہیں کیتا۔ ایک یہ مقام موسیٰ ہے، یہ مقام موسیٰ کہ آگ نے اثر نہیں کیتا، آگ نے ساڑا نہیں، یہی موسیٰ علیہ السلام بعد جب امتحان کا بدل آیا، جو تو فرعون دی داڑھی پکڑی نا تے کھینچی، انہوں نے آکھا بچہ ہوئی ہوئے، جھٹکا نبی لایا نا، آکھا بچہ ہوئے تلوار نہیں مارا لگا، ان دی بیوی آکھا نہیں نہ پہلے ان ازمات تا لے، بچیاں دی عادت تے داڑھی پکڑے نہ کھینچ لونا، پہلے ازمان لے انہوں، رکھنے کی کر، ایک پاس سے انگارے رکھ دے، ایک پاس سے موتی ہیرے جواہرات رکھ دے، یہ اگر ایک موتی ہیرا اٹھا لے تو سمجھ نہیں وہ جو بچہ ہے، شہید کر دے بھی، یہ اگر انگارہ اٹھا لے تو سمجھ نہیں وہ بچہ نہیں، نظر انداز کر دے بھی۔ رب نے کہا موسیٰ امتحان آ گئی، امتحان آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ چکا ہاتھ میں، ہاتھ بھی سڑ گیا، ہاتھ بھی سڑ گیا، منہ چکایا، زبان بھی سڑ گئی، ایک میرا ہوئی موسیٰ علیہ السلام آگ نہ کھیڑ دے پہنے، آگ ساڑ دی نہیں گئی، اور ہاتھ نہ چکا ہاتھ بھی سڑ گیا، یہ منہ چکایا، زبان بھی سڑ گئی، وجہ کی روحہ مقام موسیٰ، یہ امتحان موسیٰ۔ مقام کے امتحان جو فرق ہے، جو دونوں ملاویں گے پھر جڑا سارا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ مقام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ نہ کھیڑ دے پہنے، آگ اثر نہیں کر دی گئی، یہ تھے امتحان ہو رہی ہے، امتحان ہے، آگ نے ہاتھ بھی ساڑ دیتا ہے، زبان بھی ساڑ دیتی، لیکن پھر اللہ نے مقام کی عطا فرمایا، وہ ہاتھ جڑا رب دی وجہ تو سڑا ہے، اللہ نے ید پیدا بنا دیتا ہے، حلیہ رب روشن ہو جاتا ہے، ورمو زبان جن رب دے نام تے سڑے، اللہ اس زبان کا کلام فرماتا
مقام بھی ملتا ہے. انہیں سمجھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیاں میں محمود کلیہ کے سمارن اے مقام حسین ہے. اے محمود نماز میں چون حسین کند گردن تے بہ جاوے کن تے بہ جاوے یہ بھی مقام حسین ہے. فرمایا پھر میدان کربلا میں جا کے گردن کٹوا دے امتحان حسین ہے. مقام اور ہے امتحان اور ہے. مقام امتحان واسطے دعاواں کیتیاں جاندیاں. اے نہیں آکھا جاتا بیٹا امتحان دی ہوئی نا. سارے دے بچے پڑھتے ہیں جنہاں دے بچے سکول میں پڑھتے ہیں جو امتحان دا ٹائم ہوتا ہے بچے گانا تے دسن جس صبح سارا امتحان ہے تو کوئی مائی باپ ایسا ہے کہ جڑا آتا ہے جی تسی امتحان دی ہوئی کوئی ایسا ہے نہیں. ہر یہی گل کرتا ہے بچہ جا امتحان دے دعا سی کرتا ہے رب تینوں کامیاب کر یہی گل کرتے ہیں جی. تے جب امتحان آ تو پھر اتنے دعاواں کیتیاں نے. محبوب نے بھی دعا کی ہے, علی نے بھی دعا کی ہے, میری فاطمہ الزہرا نے بھی دعا کی ہے کہ اللہ سارے حسین کو کامیابی دے گی. پھر اللہ نے کامیابی دیتی ہے. ایک پاسے 82 فرد نے انہوں نے بچے بھی نے انہوں نے عورتیں بھی نے کوئی 82 ایک پاسے 22,000 کا لشکر ہے. کیا جو نام کا نام لونا بھی کوئی نہیں. تو کونے کونے میں سدا لکھا موجود ہے نا جو کہ اللہ نے کتنی کامیابی عطا فرمائی ہے. یہ دعاواں کا صدقہ آیا. لہذا یہ گل کوئی کرے تو مشکل آئی کہ حل نہ کر سکے تو تھوڑی کی تو کریں گے. اگر سمجھ گل مقام ہو رہا ہے امتحان ہو رہا ہے. یہ مقام کی گل نہیں یہ امتحان کی گل ہے. امتحان میں تو پھر انہوں نے دعاواں فرمائی کامیابی دیا کہ اللہ نے انہوں کامیابی عطا فرمائی ہے. قیامت تک جناب دین کا ڈڑکا بج گیا. اج سارے کو دین موجود ہے تو پھر صدقہ ہونا آتا ہے. اگر اس ویلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بہ جاندے اب یہ ہاتھ چومن والے تو میرے ڈھیر ہیں لہذا ہاتھ کی چمائی لگی ہے نظرانے وصول کی لگی ہے. فرمایا کوئی گل نہیں کچھ نہیں ہوتا دین جو مرضی ہوتا رہے. فرمایا اج دین سارے کو محفوظ نہ ہو کے آیا دین نہ پہنچیا. یہ دین سارے کو اج ہے تو صدقہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.